اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام خیران خیریت سے ہوں گی۔ خیران ہمارا جو آج کا درس ہے ایام فاطمیہ کی کلاس کا، جس میں ہم بی بی کے جو خطبے میں بیان کی ہوئی حمد و ثنا ہے، کس طرح بی بی نے اپنے خطبے کا جو آغاز ہے خدا کے حمد و ثنا سے کیا۔ یعنی بی بی طریقہ بتا رہی ہیں کہ جب بھی یعنی کوئی چیز بیان کی جاتی ہے تو سب سے پہلے اس خلق کرنے والے کا، جس نے آپ کو بولنے کی طاقت دی ہے، جس نے آپ کو سمجھانے کا ایک ہنر دیا ہے، جس نے آپ کو عقل دی ہے، جس نے آپ کو شعور دیا ہے، جس نے اتنی طاقت دی کہ آپ کھڑے ہو سکیں، آپ کھڑے ہو کے کسی سے بات کر سکیں، اتنا اس نے خود اعتمادی دی، کانفیڈنٹ دیا آپ کو بات کرنے کا، تو وہ سب سے پہلے بی بی اس کا شکر ادا کر رہی ہیں۔ ہر چیز سے پہلے بی بی نے کچھ بھی بیان نہیں کیا۔ اب آپ کو پتہ ہے کس حالت میں بی بی نے خطبہ دیا ہے؟ اس حالت میں کہ جب آپ کا پہلو شکستہ تھا، پہلو شکستہ میں آپ نے ایسا خطبہ دیا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اپنے درد کو بیان نہیں کیا، آپ نے امامت کو بیان نہیں کیا، آپ نے کسی چیز کو بیان نہیں کیا۔ سب سے پہلے اگر کسی چیز کو بیان کیا ہے تو آپ نے سب سے پہلے خدا کی حمد و ثنا کی ہے، خدا کو کی جو عطا کردہ نعمات ہیں اس کا ذکر کیا ہے، اس کا شکر ادا کیا ہے۔ شکر کرنے کا طریقہ بتایا ہے کہ کس طرح جب خطبہ شروع کیا جاتا ہے، یعنی کوئی بات بیان کی جاتی ہے، یعنی کسی سے بات کی جاتی ہے، کسی سے ہم کلام ہوا جاتا ہے، تو سب سے پہلے خدا کا شکر ادا کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے بی بی نے حمد و ثنا بیان کی، اور ہم اس کو جو ہے وہ آپ کو بتا رہے ہیں، اور آپ جو ہے پھر آپ کل ہمیں سمجھائیں گے، اور اچھے سے خاراً سمجھ کے آنا ہے۔ آج والی کلاس میں جن کو سمجھ میں نہیں آئی ہے ان خاراً نے بھی اچھے سے سمجھنا ہے۔ تو دیکھیے خاراً آگے ہم شروع کرتے ہیں بی بی کی حمد و ثنا۔ تو بی بی دیکھیے یہاں اس صفحے کے اسٹارٹ میں کیا فرما رہی ہے کہ نہ ان کی صورت گری میں اس کا کوئی مفاد تھا، یعنی کہ انسان کی جو صورت گری، یعنی انسان کی جو شکل بنائی ہے خدا نے، اس میں خدا نے کوئی مفاد نہیں رکھا کہ مجھے اس سے جو ہے فائدہ حاصل ہوگا۔ خدا کو فائدے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے فائدے کی۔ یعنی خدا کے لیے تو خدا کے بنائے گئے فرشتے ہی کافی تھے جو اس کی عبادت کے لیے کافی تھے، جو اس کی اتنی عبادت کرتے ہیں، تو خدا نے ہمیں کیوں خلق کیا؟ یعنی اپنے مقصد کو سمجھے، اپنی خلقت کے مقصد کو سمجھے۔ آگے دیکھیے کہنے کہ وہ صرف اپنی حکمت کو آشکار کرنا چاہتا تھا، اور اطاعت و بندگی کی طرف توجہ دلانا چاہتا تھا، اور اپنی قدرت کا اظہار کرنا چاہتا تھا، اور مخلوق کو اپنی بندگی کے دائرے میں لانا چاہتا تھا، اور اپنی دعوت کو استحکام دینا چاہتا تھا۔ پھر اس نے اپنی اطاعت کو باعث ثواب اور معصیت کو موجب عذاب قرار دیا، تاکہ اس کے بندے اس کے غضب سے بچے رہیں۔ یعنی جس نے خداوند متعال نے جس چیز کو ہمارے لیے دین اسلام کو بھیجا، اس میں خداوند متعال نے کہا کہ اس چیز پر عمل کرو، یعنی میری اطاعت کرو، میرے بتائے گئے اصولوں کی اطاعت کرو، میرے بتائے گئے جتنے بھی انبیاء میں نے تمہیں بھیجے ہیں، میں نے جتنے معصومین بھیجے ہیں، امام بھیجے ہیں، رسول بھیجے ہیں، نبی بھیجے ہیں، ان سب کی بات پر عمل کرو، کیونکہ وہ تم ان کے ذریعے ہی مجھ تک جو ہے وہ پہنچ سکتے ہو، وہ وسیلہ ہے درمیان میں۔ ان کی اطاعت کرو گے یعنی تم میری اطاعت کرو گے، یعنی تم نے میری بھی اطاعت کرنی ہے، تم نے ان کی بھی اطاعت کرنی ہے، تب تم جا کے جو ہے مجھ تک جو ہے وہ پہنچو گے، اور یہی تمہاری اطاعت جو ہے باعث ثواب ہے، یعنی کہ تمہیں اس کا ثواب ملے گا، تمہیں اس کا اجر ملے گا۔ اور اگر تم معصیت کرو گے، یعنی تم بات نہیں مانو گے، نہ ان کی بات مانو گے، نہ اہل بیت کی جو ہے وہ بات مانو گے، نہ اطاعت کرو گے، نہ خدا کی اطاعت کرو گے، تو تمہیں کیا ملے گا پھر؟ تمہیں صرف غضب ملے گا، تمہیں صرف اس کا جو ہے وہ گناہ ملے گا، اور تمہیں عذاب دیا جائے گا اس کا، اور اس کی جنت کی طرف گامزن رہے گا۔ یعنی کہ اگر تم خدا کی اطاعت کرتے ہو تو یہ چیز تمہیں کہاں لے کے جائے گی؟ جنت کی طرف لے کے جائے گی۔ یہ جو خدا نے انسان کے لیے کچھ اصول رکھے ہیں کہ وہ ان اصولوں پر عمل کرے تو وہ جو ہے وہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ دیکھیں ان کی نیچے تفسیر بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں زیادتن کا مطلب ہے خران زود، یعنی زود سے رفع کرنا، یعنی کہ دور کرنا، دور کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ یہ مطلب بھی یاد کرنے ہیں، ان کے مطلب بھی میں پوچھوں گی خران۔ آگے دیکھیں ہیا شیطن کہہ رہے ہیں کہ چلانا، گامزن کرنا، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں پوائنٹ میں کہہ رہے ہیں کہ اشیاء اپنے وجود اور اپنے بقا میں اللہ تعالیٰ کی محتاج ہیں، یعنی کہ کوئی بھی چیز بڑھ نہیں سکتی آگے، اللہ تعالیٰ کی محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ کی اس کو ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو آگے بڑھائے۔ جیسے ہماری سانسیں چلتی ہیں، ہماری سانسوں کو اگر خداوند متعال روک دیتا ہے تو آگے نہیں بڑھ سکتی ہماری سانس وہیں رک جائے گی۔ پھر دیکھیے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان اشیاء کا محتاج نہیں ہے، یعنی خدا کی کوئی محتاجی نہیں ہے، مگر ان اشیاء کو وجود دے کر اللہ اپنی کسی ضرورت کو پورا نہیں کر رہا۔ یعنی خداوند متعال نے ہمیں وجود دیا، ہمیں پیدا کیا، اس سے خدا کو کوئی فائدہ نہیں ہے ہم سے،
بلکہ ان مخلوقات کی خلقت کی غرض و غایت خود مخلوقات کے ارتقاء کی ہے، یعنی کہ خدا نے جو مخلوقات خلق کی ہیں وہ محتاج ہیں اس کے، وہ جو ہے اس کے لیے خدا متعال نے اس خلقت کے لیے اتنی دنیا اتنی کائنات کو جو ہے وہ خلق کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی بندگی انسانیت کے لیے معراج ہے، یعنی کہ انسان اگر خدا کی اطاعت کرتا ہے تو وہ معراج پر پہنچ سکتا ہے، اس کو معراج حاصل ہو جائے گی، کیونکہ بندگی کمال کے ادراک کا نتیجہ ہے، اور کمال کا ادراک خود اپنی جگہ ایک کمال ہے، یعنی کہ انسان جو ہے وہ ادراک کرتا ہے تو اس ادراک سے یعنی وہ درک کرتا ہے کہ خدا نے واقعاً انسان کو کتنا خوبصورت خلق کیا ہے، انسان کے لیے پوری دنیا کو خلق کیا ہے۔ صرف اس چیز کو درک کر لے، اس چیز کو سمجھ لے، تو یہ سمجھنا بھی اس کو ایک کمال تک پہنچاتا ہے۔ لہذا اطاعت و بندگی انسان کے لیے ارتقا ہے، یعنی کہ وہ جو اطاعت کرے گا، وہ خدا کی بات مانے گا تو کیا ہوگا، ارتقا کرے گا، یعنی کہ اپنے آپ کو آگے بڑھائے گا، اپنی جو ہے منزل تک پہنچے گا، جو خدا تک پہنچنا اس کی منزل ہے وہاں تک پہنچے گا، اور خدا اس کو جو ہے وہ اور کامیابی دے گا۔ آگے دیکھیے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نعمت وجود یعنی وجود کے ساتھ، یعنی جو یہ وجود دیا ہے، یہ جسم دیا ہے، اس کے ساتھ اور بھی بہت سی نعمتیں جو ہے وہ عطا کی ہیں، یہ نہیں کہ صرف انسان کو ایک جسم دے دیا اور کہا کہ بس اب تم اس جسم کو ہی رکھو اور باقی تمہیں اور کوئی نعمات نہیں ملیں گی، بلکہ اس کے لیے کھانا مقرر کیا، اس کے لیے پینا مقرر کیا، اس کے لیے رزق مقرر کیا، کتنی چیزیں خدا متعال نے اس کے لیے جو ہے مقرر فرمائی ہیں، اس کو دی یا عطا کی ہیں۔ تو خدا نے صرف وجود دے کے اس کو چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اور بھی اتنی جو ہے نعمات اس کو عطا کی ہیں۔